اب ایک عجیب جملہ سنیے گا، میں کہتا ہوں یہ جملہ وہ ہے کہ واقعاً آدمی اس جملے کو اپنا عقیدہ بنانے سے پہلے مر جائے تو بہتر ہے۔ آل محمد کا کلام ہمارا عقیدہ بنے یا ہماری معراج اور کامیابی، اور عمر سعد کا نظریہ ہمارا عقیدہ بنے، مر جانا چاہیے اس دن آدمی کو۔ اب دیکھیے عمر سعد کا نظریہ، جب یہ گرفتار کر کے لائے گئے، بہنوئی آیا اور بھانجے آئے۔ عمر سعد سے مختار نے کہا، اے عمر سعد، بڑے مظالم کر لیے، اللہ نے تیری رسی کو جتنا ڈھیل دینا تھی ڈھیل دے دی، آج تجھے قتل کیا جائے گا، صرف اتنا بتا دے کہ میں نے سنا کہ جس رات کو تجھے آفر کی گئی تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ کربلا چلے جا۔ وہ واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہے، لیکن بچوں کے لیے تھوڑا سا کہنا پڑے گا۔ شاید اس پہلے والے جملے کی وجہ سے بعض نوجوان یہ کہنے لگے کہ بیچارہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ کیا جملہ تھا کہ جب ابن زیاد کو لشکر کے لیے کچھ سپہ سالار چاہیے تھا تو کہا کہ آدمی ذرا نامی گرامی ہو، اس کا اپنا ایک اچھا بیک گراؤنڈ ہو۔ عمر سعد کا باپ کیونکہ صحابی رسول اور فاتح ایران کہلاتا ہے سعد ابن ابی وقاص، یہ سب سے بہتر نظر آیا۔ ایجنٹ بھی ہے، اپنا ایک بیک گراؤنڈ صحابیت کا بھی رکھتا ہے، ذاتی طور پر بھی اس کی اپنی ایک شہرت ہے۔ کہا کہ تم کربلا چلے جاؤ اور میرے لشکر کے لیڈر بن جاؤ، کمانڈر ان چیف۔ کہا کہ کربلا میں کون ہے؟ کہا حسین نواسہ رسول۔ ارے اس وقت سر پیٹ لیا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے کروا رہے ہو، قتل حسین اور میں جاؤں؟ کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، یہ کہہ کے گھر آ گیا۔ ابن زیاد غصہ نہیں آیا، مسکرا دیا۔ درباریوں نے کہا کہ بھائی ایسا آدمی آپ کے سامنے ایسے جملے کہہ کے گیا اور آپ نے اسے جانے دیا اور مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ ان کی ایک ایک رت کو جانتا ہوں، دیکھ لینا صبح واپس آئے گا۔ اور رات کے وقت ایک خط اور ایک بوری بھیجوا دی، بوری بھری تھی اشرفیوں سونے اور چاندی سے۔ خط یہ تھا کہ اے عمر صاحب، اگر میری بات مان لے تو تیری سب سے بڑی تمنا ہے تجھے رائے کا گورنر بننا، یہ عہدہ بھی دیا جائے گا، یہ سونے سے بھری ہوئی بوری بھی دی جائے گی، اور اگر نہیں مانے تو کچھ نہیں ہوگا اور آدمی مل جائیں گے اس کام کے لیے۔ اب بڑی مشکل رات ہمارے ساتھ پہ گزری، ساری رات جاگا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگلی صبح کو پہنچا تھا اور کہا تھا کہ اے ابن زیاد، رات بھر میں نے غور کیا، اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس سے واجب القتل ہے، اس لیے یہ فریضہ مجھے انجام دینا۔ ہمارے ساتھ رات بھر کیا کرتا رہا تھا؟ رات بھر پریشان تھا، عربوں میں شاعری بہت چلتی تھی، تو وہ پریشان بھی تھا تو اپنی پریشانی شاعری میں بیان کر رہا۔ مختار کو اپنی بہن کے ذریعے اطلاع تو تھی، کہا کہ آج یہ بتا کہ تو اس رات کو ساری رات کیا شعر کہتا رہا۔ کہا کہ حاکم اب اس بات چھوڑیے، رات گئی بات گئی۔ کہا نہیں گئی، نہ رات گئی نہ بات گئی، تجھے دہرانا پڑیں گے۔ اب دیکھیے، اب میں پہلے سے جملہ کہہ دوں، یہ ہمارے ساتھ کی پوئٹری اور کس ریفرنس میں ہے کہ کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں، قتل حسین میں پارٹیسپیٹ کروں کہ نہ کروں، اور کیا وہ باتیں کہہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے گا تو 50% محبان اہل بیت یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ کا کیا کہہ رہا ہے کہ آج میں پریشانی میں پھنس گیا، شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رائے کی گورنری کو چھوڑوں یا قتل حسین میں حصہ لوں۔ ایک میرے دل کی ٹھنڈک ہے رائے کی گورنری، تو دوسرا گناہ عظیم۔ مجھے پتا ہے کہ جو دیکھیے کہہ رہا، مجھے پتا ہے کہ قتل حسین میں جو حصہ لے گا خدا اسے کبھی نہ بخشے گا، مگر قتل حسین کی سزا آخرت میں ملے گی، رائے کی گورنری دنیا میں مل رہی ہے۔ وما باع العاقل دین بوجود، اور عقل مند آدمی کبھی ادھار کی خاطر نقد کو نہیں چھوڑتا۔ رائے کی گورنری نقد ہے دنیا، قتل حسین کی سزا آخرت ہے۔ عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ جو نقد لے لیتا ہے ادھار کو چھوڑ دیتا۔ لیکن یہی نہیں، آگے سنی، کہہ رہا اور مجھے پتا ہے، 3 جملے اس کے ہیں، صاحبان ایمان جائزہ لیں اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا۔ پہلی بات، دنیا میں جو ہے نقد ہے وہ تو آخرت میں ادھار کی بات چھوڑو، پہلے جو نقد ہے وہ تو لے لو۔ کتنے مومنین کی آج یہ فکر ہے، کینیڈا کی عیاشیاں نقد ہیں، جنت کے وعدے ادھار ہیں۔
اب دیکھیے خالی یہی بات نہیں، اگلے دو جملے تو اور قیامت ہیں. اگلا شعر کہہ رہا اور میں نے یہ سنا ہے کہ خدا ارحم الراحمین، بڑے سے بڑا گناہگار بھی توبہ کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں بھی کربلا سے آگے توبہ کر لوں گا، رہ بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی. آج بھی بہت سارے صاحبان ایمان یہ نہیں سوچتے کہ جی خدا ارحم الراحمین ہے، ماں سے زیادہ مہربان. یہ تو مولانا لوگ ڈراتے رہتے ہیں، اصل تو خدا ہے نا. شراب پیو، زنا کرو، خنا کرو، جو مل جائے کرو، ایک بار توبہ کر لینا معافی مل جائے گی. اور تیسرا جملہ جو آج کل بہت سے نوجوانوں کے دل میں خیال آتا ہے، کہہ رہا اور پھر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ عذاب جہنم اور عذاب آخرت سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آگ ہوگی، ہتکڑیاں ہوں گی، کوڑے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ بات غلط نکلے تو میں اپنا دنیا کا نقصان کیوں کروں، اور اگر یہ بات سچی نکلی تو اس وقت اللہ سے توبہ کر لوں گا اور معافی بھی مل جائے گی. آج بھی کتنے ہی مومن ایسے ہیں، عمر سعد نہیں، جو کہتے پتہ نہیں یہ ساری باتیں کہ اگر خدا کا حکم نہ مانا، حرام کیا، واجبات کو چھوڑا، سزا ملے گی. پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ بزرگوں کی بنائی ہوئی بنڈل بازی. میں کھلی بات کہہ رہا ہوں، جو بچے نوجوان کے ذہن میں بات آتی، پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے کہ نہیں. اور اگر حقیقت ہے تو وہ ارحم الراحمین کیسے ہم کو سزا دے سکتا؟ وہ تو ماں سے زیادہ مہربان. اہل بیت کے یہاں دعائے کمیل سے صحیفہ کاملہ تک اور دعائے عرفات سے لے کے 11ویں امام کی سیرت تک معصوم ہونے کے بعد رونا ہے، ڈرنا ہے، عذاب ہے معصوم ہونے کے بعد. اور عمر سعد کے یہاں گناہ کر کے ایسی ڈھڑائی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، وہ ارحم الراحمین نے معافی ہو جائے گی. اور پتہ نہیں معافی کی ضرورت بھی پڑے کہ نہ پڑے، یعنی مرنے کے بعد کوئی عذاب ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کا بھی ابھی پتہ نہیں. وہ عمر سعد کی سیرت ہے، جان بوجھ کے گناہ کرو، آخرت کے عذاب کے بارے میں شک میں رہو، اور پھر یہ کہو کہ ارحم الراحمین معاف کر دے گا. اور یہ خاندان اہل بیت کی سیرت و سنت ہے کہ معصوم ابن معصوم آئے تطہیر کی طہارت کے بعد بھی میرے مولا سے لے کے 11واں امام تک ہر ایک آخرت کے عذاب کو یاد کر کے رویا بھی، ڈرا بھی اور ڈرایا بھی. درود بھیجو محمد. دو پیرالل سیرتیں ہیں آپ کے سامنے. دعائے کمیل کا ترجمہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ میرے مظلوم امام کی دعائے عرفات عاشور سے لے کے بلکہ پہلی محرم سے 8 ربیع الاول، یہ آ گئی الوداعی شب، یہ آخری شب ہے غم حسین کی. 8 ربیع الاول تک حسین کا غم کرنے والوں حسین کی دعائے عرفات کبھی پڑھی ہے؟ حسین کے وارث سجاد کو پرسہ دینے والوں صحیفہ کاملہ کی دعائیں کبھی سنی ہیں؟ اور آج 11ویں امام کا ماتم کرنے والوں کیا یہ واقعہ بھول گئے؟ بس ایک ہی واقعہ آج پڑھ پا رہا ہوں. اب ایک اطمینان ہے کہ چونکہ کل کی مجلس کا شروع کا حصہ 8 ربیع الاول کے دن میں ہوگا تو تھوڑا سا 11ویں امام کا بیان کل آ جائے گا شروع میں، مجلس کے شروع میں. مگر شبیہ تابوت برآمد ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ. بہلول دانا جیسی عظیم شخصیت کہتی کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ کربلا محلہ کے روزے توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے تو میں بغداد سے دوڑ کے سامرہ آیا، کیونکہ سامرہ کیپٹل تھا. بہلول بغداد میں رہتے تھے، آج بھی بہلول کو روزہ بغداد میں آیا سامرہ کہ کوئی طریقہ اختیار کروں. اور اسی پریشانی میں گھوم رہا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ سامرہ کی ایک گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، مگر ایک بچہ ان کے قریب انہی کا ہم عمر، وہی ایج گروپ کونے میں کھڑا. مجھے ذرا یہ بات عجیب لگی. میں قریب گیا اور میں نے کہا کہ میاں صاحبزادے آپ ان دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں، شاید آپ کے پاس وہ کھلونا نہیں ہے، میں لا دوں؟ بہت چھوٹا بچہ ہے، بمشکل تمام اس کی وہ 7 یا 8 سال کی تھی. کہا کہ اے بوڑھے آدمی، اے مرد ضعیف، ہم کھیلنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. 8 سال کا بچہ ہی جملہ کہے چونکے گا آدمی. بہلولے کا تو پھر اس لیے پیدا ہوئے. قرآن کی وہ آیت پڑھی جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے. امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے، انسانیت کے لیے کہہ رہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسانوں، تمہیں کیا سمجھا؟ کیا دنیا میں تمہیں کھیل کود کے لیے بھیجا گیا؟ اور کیا تمہیں ایک دن پلٹ کے خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا ہی نہیں کیے. گھبرا کے بہلول. پہلا واقعہ ہے کہ بہلول کی بولتی بند ہو گئی. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا مگر آپ تو بہت چھوٹے اور کم سن، آپ کے لیے کیا مسئلہ؟ کہا میں نے اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ چولہے میں جب آگ روشن کرتی
اگر پہلے زمانے کا ماحول نا لکڑیاں جلاتی، اگر بڑی لکڑیاں آگ نہ پکڑے تو پہلے وہ چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی، ان کو بڑی لکڑیوں کے بیچ میں رکھتی ہیں تاکہ اس کی مدد سے دوسری لکڑیاں جلائی جائے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ہی جہنم کی وہ چھوٹی سی لکڑی نہ بن جاؤں۔ گھبرا کے کہا میاں صاحبزادے اپنا تعارف کرائیے۔ کہا نا حسن ابن علی النقی، میں 10ویں امام کا بیٹا حسن ہوں۔ اس وقت تک امام نہیں بنے تھے، یعنی آفیشلی امام نہیں تھے، ورنہ امام تو بائی برتھ امام ہوتا۔ وہ 6 سال کا بچہ، معصوم بھی ہے، بابا بھی معصوم ہے، دادا بھی معصوم ہے، سلسلہ علی تک لے جاؤ معصوموں کا سلسلہ۔ وہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے اتنا ڈرے کہ بطور مثال کہہ دے کہیں میں جہنم کی چھوٹی لکڑی نہ بن جاؤں۔ وہ پسر سعد ہے جو قتل حسین جیسا گناہ کر کے کہے کہ اول تو یہی پتہ نہیں عذاب جہنم صحیح ہے کہ نہیں، اور اگر صحیح ہے تو ارحم الراحمین معاف کر دے گا۔ آل محمد کے ماننے والوں، وہ ہمارے ساتھ کے طریقے پہ چلنا ہے یا سیرت حسن عسکری پہ قدم آگے بڑھانا؟ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔